اللہ الصمد کا یہ وہ عمل ہے جو اکثر لوگ نہیں جانتے، اس لیے کہ اس عمل کے کرنے سے 3 دنوں میں 30 کروڑ کا منافع ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ عمل آج 7 رمضان المبارک بدھ کے دن، 8 رمضان المبارک جمعرات کے دن، 9 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کے دن، یہ 3 دن جس نے عمل کر لیا سارا دن اس عمل کے کرشمے دیکھتے جاؤ گے، کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا جتنا اس عمل کے ذریعے مل جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل وہ ہے جو ایک سینے کا راز تھا۔ یہ لاکھوں ہزاروں میں بھی لوگ عمل نہیں بتاتے، اس لیے ماہ رمضان المبارک کے مہینے کا یہ سب سے خاص اور ان دنوں کا سب سے مبارک عمل ہے۔ عمل انتہائی آسان ہے، لیکن اپنی طاقت کے اعتبار سے اتنا مجرب ہے کہ یوں ہی بندہ آج اس عمل کو شروع کرتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے اس کے کرشمے دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب عمل کرنے کے لیے صرف ایک انڈے کا ہونا آپ کے پاس ضروری ہے۔ ایک انڈے کے اوپر آپ جب یہ عمل پڑھتے ہیں تو الحمدللہ اس انڈے کو جب آپ صدقہ کرتے ہیں، دیکھیں صدقہ ایک ایسی چیز ہے ماہ رمضان کے اس مہینے میں کہ 3 دن تک وہ انڈا آپ نے اپنے گھر میں رکھنا ہوتا ہے، یا جہاں بھی عمل کر رہے ہیں، گھر میں ہیں، دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں، جدھر بھی آپ یہ عمل کر رہے ہیں آپ نے وہیں انڈا رکھنا ہوتا ہے۔ اس میں تمام آپ کی زندگی کی نوستیں، تمام بندشیں، تمام رکاوٹیں اس انڈے میں جذب ہو جائیں گی۔ پھر جب اس کو صدقہ کرو گے تو 3 کروڑ کا تمہیں 3 دنوں میں منافع دیکھنے کو ملے گا۔ اس لیے اب آپ نے کرنا کیا ہے، عمل کا طریقہ ذرا بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ سمجھنے والا ہے، کیونکہ اس عمل کی ہر بات، ہر جز، ہر حصہ انتہائی قیمتی ہے۔ کیونکہ میری خواہش بھی ہے کہ آج ہر پریشان حال کی قسمت بدل جائے، ہر ایک کا مقدر سنور جائے، بس جو کوئی جتنا مانگتا جائے اس کو ملتا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ مہینہ عظمتوں کے اعتبار سے، فضیلتوں کے اعتبار سے اتنا شان اور عظمت والا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ ختم ہونے والا ہے۔ اس لیے یہ پہلے عشرے میں جب کریں گے تو اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں۔ 3 دن کا عمل اس لیے ہوتا ہے کہ پہلا عشرہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، دوسرا عشرہ بھی اور تیسرا عشرہ بھی۔ مہینے کے اندر 3 عشرے ہوتے ہیں، ایک رحمت کا، ایک مغفرت کا، ایک جہنم سے آزادی کا۔ تو 3 دنوں کے عمل میں پہلے دن کا جو عمل ہوتا ہے اس میں رحمت ہی رحمت، دوسرے دن مغفرت ہی مغفرت، تیسرے دن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے کرنا کچھ اس طرح، دیکھیں یہ اللہ الصمد کے مختلف اعمال لوگ بتاتے ہیں، کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں، لیکن یہ جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں یہ وہ عظیم عمل ہے جو آپ نے اس سے پہلے شاید نہ کیا ہو، نہ ہی کسی نے آپ کو کروایا ہو، نہ ہی آج تک کسی نے بتایا ہوگا، کیونکہ یہ ایک سینے کا راز ہے جو سینہ بسینہ چلتا ہوا آج ہمارے تک پہنچا۔ پھر کئی لوگ پچھلے سال اس عمل کے ذریعے اپنے مقدر کو سنوار سکے ہیں، اور کئی لوگ اب اس عمل کے ذریعے اپنے مقدر کو سنوار رہے ہیں۔ دیکھیں اسلام میں بعض دنوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، اسی طرح بعض قرآن کریم کی وہ آیات اور اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء مبارکہ ہیں جن کو باقی تمام اعمال پر، تمام وظائف پر ایک خاص فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں یہ خاص دن ہے اور اسی طرح ان دنوں کا یہ خاص عمل ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وقت کو پیدا فرمایا تو بعض اوقات کو بعض پر فضیلت عطا کر دی، جیسے رمضان ہے، اس میں لیلۃ القدر ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے۔ اسی طرح جمعرات وہ دن ہے جس میں ہم جمعہ کی تیاری کرتے ہیں، اور بدھ کا وہ دن ہے جس دن یہ عمل کریں تو سارے کام خود بخود ہی سیدھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر بزرگ فرماتے تھے کہ اپنے نیک کاموں کا آغاز بدھ کے دن شروع کیا کریں، اور کہتے ہیں ان دنوں میں رزق کے، دولت کے، عزت کے، شہرت کے، محبت کے اعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ منگل اور ہفتے کے دن جو ہیں اس میں دشمنی کے اعمال کیے جاتے ہیں۔ دیکھیں اعمال کے بھی مختلف دن ہوتے ہیں، جن دنوں میں اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا، وہ کبھی کوئی عمل کس دن میں بتا رہے ہوتے ہیں، کوئی کس دن میں بتا رہے ہوتے ہیں۔ پھر جب لوگ اعمال کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں ہمیں تو عمل سے فائدہ نہیں ہوا، لیکن یہ عمل ایسا ہے جس نے بھی کیا، جو بھی کرتا ہے اس کو الحمدللہ 100% اس عمل سے برکتیں ملتی ہیں اور فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں جمعۃ المبارک کا دن اور جمعرات کا دن اور بدھ کا دن یہ اپنی عظمت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے باقی تمام دنوں پر فوقیت رکھتے ہیں۔ جس طرح جمعۃ المبارک کا دن اور جمعرات کا دن اور بدھ کا دن فضیلت رکھتا ہے، اسی طرح یہ مہینہ بھی باقی تمام مہینوں پر ایک خاص فضیلت اور عظمت رکھتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس مہینے کا یہ عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے، کوشش کرنی ہے 3 دن آپ نے اس عمل کو باوضو ہی کرنا ہے، چاہے آپ اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک جگہ بیٹھ کر خشوع و خضوع کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں ایک جگہ پہ بیٹھ کر عمل کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انڈا لے کر آپ کو آگے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا، بلکہ ایک جگہ خشوع و خضوع کے ساتھ آسانی کے ساتھ آپ اس عمل کو پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انڈا بھی آپ اپنی محفوظ جگہ پر رکھ دیں گے۔ اس کا طریقہ کار استعمال کبھی بتاؤں گا۔ جب آپ اس انڈے کا
استعمال کریں گے الحمدللہ زندگی کی وہ بہاریں حاصل کریں گے، زندگی میں وہ انعامات حاصل کریں گے جو شاید آج تک آپ انعامات حاصل نہیں کر سکے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بعض چیزیں ایسی بنائی ہیں، بعض چیزوں کو ایسا پیدا کیا ہے کہ جس کے ذریعے انسان ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، اس لیے یہ عمل ایسا ہے جس کے ذریعے جو کرتا ہے وہ فائدہ حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے اگر 3 دنوں میں 3 کروڑ کے انعامات چاہیے تو پھر آپ اس عمل کو ضرور پڑھیے گا۔ عمل کرنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ اول آخر آپ نے عمل کے شروع اور آخر میں درود پاک پڑھنا ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں، لیکن عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعداد جو ہے اس کو 19 بار پڑھنا ہے، کیونکہ بسم اللہ کے اندر جو حرفوں کی تعداد ہے یہ بھی 19 ہے۔ اس لیے کہ میں ایک ایک چیز آپ کو بتانے کا اس لیے ساتھ ساتھ بتاتا ہوں، بہت سے دوست احباب کہتے ہیں کہ بھی آپ کے اعمال میں ہمیں کسی جگہ بعض وظائف کی سمجھ نہیں آتی، تو اس لیے میں اب کوشش کرتا ہوں کہ ایک ایک چیز جیسے ہی اس کو بولوں ویسے اس کی ساتھ تعداد بھی بتا دوں، تاکہ ہر بھائی بہن کو اس عمل کے بارے میں مکمل خبر ہوتی جائے، کیونکہ یہ عمل آپ کسی بھی نماز کے بعد کسی بھی وقت تینوں دنوں میں کر سکتے ہیں، یعنی پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، تینوں دنوں میں ایک وقت رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، اگر وقت بھی مختلف کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو بس آپ نے ترتیب اور تعداد کا خاص خیال رکھنا ہے، اس کے مطابق ہی کرنا ہوگا، بس تعداد میں نہ کمی پیشی کرنی ہے نہ ہی کسی قسم کا اضافہ کرنا ہے، کیونکہ یہ عمل اپنی شان اور طاقت کے اعتبار سے یہی چیز مانگتا ہے کہ جب پہلے دن آپ کرتے ہیں تو اللہ کے نوری ملائکہ اس بندے کے حق میں دعا کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح کہ جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ویسے بھی دروازے کھلے ہوتے ہیں، جمعہ کے دن بھی دروازے کھلے ہوتے ہیں، تو جب آپ ان دنوں میں اس عمل کو پڑھتے ہیں تو مزید اس کی برکتیں آتی ہیں، کیونکہ یہ عمل ان 3 دنوں کا بڑا خاص اور بڑا اہم ہے۔ اب آپ نے اول آخر عمل کے جیسے میں نے کہا ہے کہ درود پاک پڑھنا ہے جس کی تعداد صرف اور صرف 10 بار شروع میں 10 بار آخر میں، اس سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو تعداد میں بتائی ہے، کیونکہ بسم اللہ کے اندر اگر آپ حرف گنے نا تو حرفوں کی جو تعداد ہے اس تعداد کے برابر ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے، اور وہ میں نے تعداد پہلے عرض کر دی ہے کہ بسم اللہ کے اندر حرفوں کی تعداد کتنی ہے، اور میں اب عمل کو آگے لے کر بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر بھائی وقت کے ساتھ اس عمل کو سمجھ لے اور وقت کے ساتھ اس کو شروع کر لے، کیونکہ میں بھی اس عمل کو کر رہا ہوں، بہت سارے دوست احباب اس عمل کو کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے میں نے کوشش کی کہ بر وقت آپ دوست احباب کو یہ عمل بتا دیا جائے تاکہ کوئی بھائی بہن اس عمل کی برکت سے محروم نہ رہے۔ اس عمل کو خود بھی کریں، آگے دوست احباب تک بھی پہنچائیں تاکہ ہر بھائی بہن کو اس عمل کی مکمل تاثیر اور مکمل فائدہ ہو، اور 2-3 دنوں کے اندر 30 کروڑ کا وہ منافع حاصل کر سکیں۔ اب دیکھیں، کیونکہ جب آپ اس عمل کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں جہنم کے اندر جہنم کے دروغوں سے اس بندے کو نجات مل جاتی ہے، کیونکہ جہنم کے دروغے جو ہیں وہ ان کی تعداد 19 ہے، تو اس کے ایک ایک حرف کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ان دروغوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں یہ بیان فرماتے، اسی طرح فرماتے ہیں کہ جب آپ اپنے عمل کے شروع میں اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے اندر بھی برکت پیدا فرما دیتا ہے اور اس بندے کے ہر کام میں بھی برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوستو، کیونکہ یہ ایک ایسی آیہ مقدسہ ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پڑھا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اس کو بار بار پڑھنے کے لیے فرمایا، اور اسی طرح فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہو تو اس کو ضرور پڑھ لیا کرو۔ اس لیے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بسم اللہ مومن کے لیے اللہ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے جو ہر کام کو بابرکت اور حفاظت والا بنا دیتا ہے۔ اس لیے جب آپ اس کو پڑھتے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی انعام اور انوار و تجلیات بھی برستے ہیں۔ اور اسی طرح جب اس کو پڑھ لیں اس تعداد کے برابر کوشش کریں، اگر ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا چاہے تو ضرور پڑھیں، اگر آپ اس کو تسبیح کے دانوں کے اوپر پڑھنا چاہتے ہیں تو تسبیح کے دانوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کے لیے آسانی ہو آپ ویسے ہی اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی بات وہی ہے کہ تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، تعداد پوری کرنی۔ اس کو پورا کرنے کے بعد پھر درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھنے کے بعد پہلی جو تسبیح اور پہلی چیز جو آپ نے پڑھنی ہے اس کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ چیزیں جتنی بھی بتاؤں گا ساری ہی کمال کی ہیں۔ جب آپ اس عمل کی تفسیر اور اس عمل کو سمجھیں گے آپ کو پتہ چلے گا جو اللہ والوں نے اس کی ترتیب اور طریقہ کار بتایا ہے یہ تو اتنا کمال کا ہے کہ ہمیں اس عمل نے وہ سب کچھ عطا کر دیا جس کی ہمیں ضرورت تھی۔ دیکھیں اس عمل کے ذریعے رزق میں کشادگی ہوتی ہے، مال کی جو کمی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ 3 دنوں میں 30 کروڑ کا منافع، اسی طرح دل کو سکون ملتا ہے، حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ عمل 3 دن کا، لوگ تو 11 دن 21 دن کے بھی عمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر جس کسی نے آج یہ 3 دن کا عمل نہ کیا تو وہ سمجھ لے بہت بڑی برکت سے محروم رہ گیا۔ اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کہ جب آپ نے اس عمل کا آغاز اور شروع کرنا ہے تو اس میں جو پہلے تسبیح ہے وہ تسبیح ذرا سمجھنی ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر دوسری تسبیح بتاؤں گا، پھر تیسری، پھر چوتھی، اسی ترتیب کے ساتھ یہ تمام تسبیحات آپ پڑھیں گے۔ یہ تقریباً
تقریباً 3 طرح کی تسبیحات ہیں، کیونکہ عمل بھی 3 دنوں کا ہے، تو تینوں دن کی 3 طرح کی تسبیح جب پڑھیں گے، اس میں ایک تسبیح وہ بھی شامل ہے جس کے ذریعے کہتے ہیں یہ عرش کو ہلا دینے والی تسبیح ہے۔ ایک مشہور تسبیح جس کا ذکر ہے کہ جس میں عرش کا ذکر آتا ہے، اس کی بڑی فضیلت صحیح حدیث پاک میں بیان کی گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے بارے میں فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اگر تم یہ کلمات کہہ لو تو یہ تمہارے طویل ذکر سے بھی زیادہ عالی شان اور عظمت والے ہیں۔ اس لیے دوستو جب آپ اس کو پڑھیں گے تو یہ کلمات آپ کے یوں ہی ہیں کہ آپ نے گویا اتنی کمال کی تسبیح پڑھ لی جو تمام تسبیحات سے زیادہ طاقتور ہے اور زیادہ پرتاثیر ہے۔ اب دوستو آپ نے جب عمل کا آغاز کرنا ہے تو عمل کے آغاز میں دیکھیں اس عمل سے اللہ تعالیٰ ہر بیماری سے بھی آپ کو شفا عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے بھی آپ کو نجات عطا فرمائے گا، اور ہر دعا بھی تمہاری قبول ہوگی۔ اور کیونکہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ نے وہ انڈا جو ہے اس کو صدقہ کرنا ہوگا، تو اس کے ذریعے جتنی بندشیں، جتنی نوستیں، جتنی رکاوٹیں ہوں گی وہ ختم ہو جائیں گی۔ وہ انڈا آپ نے تیسرے دن کرنا ہے صدقہ یا پہلے دن کرنا ہے، اس بات کو بھی بڑا انتہائی ضروری ہے سمجھنا، کیونکہ کچھ لوگ پہلے ویڈیو کو سمجھے بغیر ہی انڈا لے لیتے ہیں، اس کو پہلے ہی صدقہ کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ویڈیو کو سمجھتے نہیں، وہ آخر میں کر دیتے ہیں، اور ان کو صحیح طریقے کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک ایک چیز بتاؤں تاکہ ہر بھائی بہن کو اس کی مکمل سمجھ آئے۔ اب آپ نے دوستو کرنا کچھ اس طرح ہے کہ جب آپ نے اس عمل کو پڑھ رہے ہونا ہے تو پہلے نمبر پر آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لینی ہے۔ معافی طلب کرنے کا طریقہ بالکل آسان سا ہے، کیونکہ دیکھیں کچھ اعمال حاجت کے ہوتے ہیں، کچھ اعمال رزق کے ہوتے ہیں، کچھ اعمال کاروبار کے ہوتے ہیں، کچھ اعمال گھر میں خوشحالی لانے کے ہوتے ہیں، کچھ اعمال کس طرح کے، کچھ اعمال کس طرح کے۔ یہ ان اعمال میں سے ایک عمل ہے جس کے پڑھنے سے انسان کی وہ رہنمائی، وہ عروج وہ ملتا ہے کہ جو انسان نے کبھی سوچا نہیں۔ دیکھیں ہر بھائی بہن، ہر رشتہ دار تمہارے آگے پیچھے گھومے گا جب آپ یہ عمل پڑھیں گے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے محبوب کلمات ہوتے ہیں جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے پر راضی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر راضی ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ بندہ جس چیز کا سوال کرتا ہے، جو چیز مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ وہی کلمات ہے جس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو کچھ آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے گا۔ اب جو پہلے کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، دیکھیں یہ قرآن کریم کی وہ سورہ مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جس کے اندر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل جس کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت جس کے اندر موجود ہے۔ اب آپ نے جب یہ کلمات پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں چھم چھم تمہارے اوپر برسنے لگ جائیں گی۔ اب یہ کلمات کیا ہیں؟ آپ نے بالکل اتنا سا ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ الفاظ کی اس سے آپ نے اپنے عمل کا یعنی کہ آغاز کیا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحمتوں کا نزول کر دے گا۔ لیکن عمل کا آغاز تو آپ نے بسم اللہ سے کر لیا، لیکن درود پاک کے بعد جو پہلی تسبیح آپ پڑھ رہے ہیں وہ یہی تسبیح ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربی اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ مجھے بخش بھی دے، مجھ پر رحمت کا نزول بھی کر دے۔ کیونکہ جیسے میں نے کہا تھا نا پہلا عشرہ تو اس کے اندر رحمت کا عشرہ ہے، تو یہ جو تسبیح بتائی اس کے اندر رحمت کے الفاظ بھی موجود ہیں، مغفرت کے الفاظ بھی موجود ہیں، اس کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو ایک انسان کو ان دنوں میں ضروری ہوتی ہیں، اور جو اس عمل کے لیے 30 کروڑ کا نفع پانے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جس کے ذریعے دل کو اطمینان مل جاتا ہے، دل کو سکون مل جاتا ہے، بے چینیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم نصیب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ نہایت مختصر الفاظ ہیں لیکن انتہائی جامع کلمات ہیں کہ یہ کلمات جس بندے نے پڑھے ہیں، جس بزرگ نے بتائے ہیں، اور پھر آگے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے پر جس نے بھی عمل کیا ہے، الحمدللہ اگر وہ فقیر تھا تو وہ غنی ہو گیا، اگر بیمار تھا تو شفا مل گئی ہے، اگر مقروض تھا تو قرضے سے نجات مل گئی ہے، اگر غم زدہ تھا تو غم اس کا ختم ہو گیا ہے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ الصمد اس کے اندر موجود ہے نا، اور یہ سورۃ اخلاص کی وہ آیہ مقدسہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام بھی ہے، اور لیکن اس کو کہتے ہیں یہ توحید کی روح ہے، اور جس کے ذریعے جیسے انسان کے اندر ایک روح ہوتی ہے نا، اسی طرح یہ کلمات بھی ایک روح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی لیے جن کے مردہ دل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ان کو زندہ فرما دیتا ہے۔ کہتے ہیں اس کے کئی معنی بیان کیے جاتے ہیں، کیونکہ یہ آیہ مقدسہ میں بیان کرتی ہے کہ اللہ کی شان بے نیازی ہے اور وہ توحید کی بنیاد بڑی مضبوط کرتی ہے۔ دیکھیں علماء فرماتے ہیں جو ہر حاجت پوری کریں وہ یہی الفاظ ہیں، جو ہمیشہ باقی رہیں وہ یہی الفاظ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو شان کے الفاظ بیان کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ جو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، جو ہر چیز سے بلند ہیں، جس کی طرف سب رجوع کرتے ہیں، یہ سب معنی مل کر اللہ تعالیٰ کی کامل عظمت کو ظاہر کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایمان کو مضبوط کرنے والے یہ کلمات اللہ الصمد توحید مضبوط ہوتی ہے، اللہ پر بھروسہ بڑھتا ہے، دل دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے پہلی تسبیح جو میں نے آپ کو درود پاک کے بعد بیان کی ہے، یعنی پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعداد پڑھی، اس کے حرفوں کی تعداد کے برابر، پھر آپ نے درود پاک پڑھا، پھر آپ کو جو میں نے
اب تسبیح بتائیے جس میں مغفرت اور رحمت کا ذکر موجود ہے، اب اس کو پڑھنا ہے آپ نے صرف اور صرف دوستو چند بار سے مراد آپ نے اس کو 40 بار پڑھنا ہے، اور یہ 40 کا عدد بڑا ہی اہم ہوگا، کیونکہ دیکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا بعض ان کی تعداد بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے ان اعمال کے اندر۔ جو دنوں کے اعمال ہوتے ہیں، جو عادات کے اعمال ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں، ان کی طاقت باقی اعمال کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہ ان اعمال میں سے ہیں جس کی ترتیب اور طریقہ باقی اعمال سے مختلف ہے، اس لیے جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا چلا جائے گا۔ اب کیونکہ یہ عمل دیکھنے میں بالکل مختصر اور سادہ سا ہے، لیکن جب اس عمل کو کیا جاتا ہے تو الحمدللہ اس کی پھر برکتیں کسی شخص سے سنبھالی نہیں جاتی، اس لیے کہ کہتے ہیں رزق اتنا آ جاتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، اور رحمت اتنی برستی ہے کہ انسان اس رحمت کو دیکھ کر پھر تعجب میں پڑ جاتا ہے کہ میں تو آج تک بھولا رہا، مجھے تو علم نہیں تھا کہ اس عمل کے اندر اتنی تاثیر۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اکثر لوگ اس عمل کو بھول جاتے ہیں، وہی لوگ کر پاتے ہیں جن کا مقدر سنورنے والا ہوتا ہے، جن کی قسمت سنورنے والی ہوتی ہے۔ اب دوستو جب آپ نے وہ کلمات پڑھ لیے، اس دعائے مبارکہ کو پڑھ لیا، تو اب اس کے بعد آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کا ورد کرنا ہے، اور یہ سارا عمل آپ نے کوشش کرنی ہے قبلہ کی جانب منہ کر کے پڑھیں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو گاڑی میں ہیں، سفر کر رہے ہیں، دنیا کے جو صوبے میں، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، سعودی عربیہ میں ہیں، کسی UK کی کنٹری میں ہیں، جہاں کہیں بھی، آسٹریلیا میں ہیں آپ، انگلینڈ میں ہیں، جہاں کہیں بھی بستے ہیں آپ وہیں پہ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن اس عمل کے اندر یہی چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جو اب میں نے تسبیح آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں آپ سورۃ اخلاص کا بھی کیونکہ اس کے اندر ورد ہوگا، یہ دوسرا ورد میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ دوسری تسبیح میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے جو ابتدا میں 19 بار اور آپ نے درود پاک پڑھا ہے وہ ایک الگ سے چیز ہے، لیکن وہ بھی عمل کا حصہ ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ شاید عمل کا حصہ نہیں، وہ چیزیں بھی عمل کا حصہ ہیں، لیکن یہ چیزیں خاص کر جو درود پاک کے درمیان والی تسبیحات ہوتی ہیں وہ بنیادی چیز ہوتی ہے، اور یہ پورے عمل کا نچوڑ ہوتا ہے جو درمیان میں تسبیحات ہوتی ہیں، اس لیے ہم ان پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ بھائی ان کو آپ نے کسی بھی طرح سے ردل بدل نہیں کرنا، نہ ان کی ترتیب کو خراب کرنا ہے، نہ ہی اپنی مرضی سے ان کو پڑھنا ہے، بلکہ جو طریقہ بتایا جائے، جو اللہ والوں نے طریقہ بتایا ہے، جو سمجھایا ہے، اسی کے مطابق پڑھیں گے تو الحمدللہ پھر آپ کو یہ جو کچھ بتایا جا رہا ہے 3 دن میں 30 کروڑ کا منافع تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے عطا فرما دے۔ دیکھیں انڈا آج کل 30 کا آ رہا ہے، تو اس نسبت سے بھی بہت ساری چیزیں ہمارے اوپر واضح ہیں، کیونکہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے اللہ تعالیٰ باقی لوگوں سے اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ دیکھیں جب کوئی بندہ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے نا تو قیامت کی تیاری ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں اللہ الصمد، ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ سب ختم ہو جائے گا، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، تو اسی کی طرف لوٹنے والا، اسی کو یاد کرنے والا، اسی سے مانگنے والا ہی ہمیشہ کامیاب ہوگا۔ باقی لوگ اس عمل کو نہ کرنے والے ہمیشہ اکثر ناکام ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اس عمل کی طاقت اور تاثیر کا پتہ نہیں چلتا۔ دیکھیں اس دعا کے ذریعے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی یہ صرف سمدیت کو یاد کر کے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا میں عاجزی اور یقین بڑھ جاتا ہے، جو قبولیت کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اس لیے کہ بچوں کو اگر یہ سمجھائیں تو ان کو توحید سمجھ آتی ہے، اللہ پر اعتماد پیدا ہوتا ہے، مانگنے کا صحیح طریقہ ان کو آ جاتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو اگر فجر کے بعد پڑھیں تو تب بھی بہتر ہے، عصر کے بعد پڑھیں گے تب بھی اچھا ہے۔ تو عمل آپ اپنی مرضی سے بھی کسی وقت کا انتخاب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن عمل کے اندر وہی چیزیں جو بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں ان کو آپ نے خاص توجہ کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں اس کے ذریعے کہتے ہیں حسد ختم ہو جاتا ہے، خوف بھی ختم ہو جاتا ہے، بے چینیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس بندے کو قرب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لے اس سے کے لیے پھر معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، جس کے لیے معرفت کے دروازے کھول دے اس کی پھر ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، پھر وہ بندہ جو کچھ طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ اب ان کلمات کو آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد جو آگے تسبیح پڑھنی ہے وہ انتہائی شاندار ہے۔ اب اسی طرح یہ تیسری تسبیح میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اور ان تسبیحات کی تعداد 1 1 2 2 3 3 4 4 عدد کے اعتبار سے مختلف بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ پہلی تسبیحات جو آپ کو بتائیں اس کی تعداد اور تھی، اس کی تعداد اور ہے۔ اب اس کے بعد جو آپ نے آگے تسبیح پڑھنی ہے یہ قرآن کریم کی وہ آیا مقدسہ ہے کہ جس کے ذریعے جب یہ جملہ بندہ پڑھتا ہے تو ایمان اور صبر اور توکل کا اظہار ہوتا ہے۔ دیکھیں مشکلات، دشمنوں یا پریشانیوں کے وقت اسے پڑھنے سے دل کو سکون بھی آ جاتا ہے، بندہ اللہ کی حفاظت میں بھی چلا جاتا ہے۔ جو بندہ چاہتا ہے نا کہ میں اللہ کی حفاظت میں رہوں، ہر طرح سے میری حفاظت ہوتی رہے، میرے گھر کی حفاظت ہوتی رہے، میرے بچوں کی حفاظت ہوتی رہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو وہ یہ کلمات پڑھے گا۔ ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، کیونکہ بندہ جب یہ کہتا ہے نا کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور بہترین وہ محافظ
محافظ ہے اور مددگار ہے۔ جب بندہ کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جب یہ آیہ مقدسہ مسلمانوں کو دکھاتے تو اللہ ہی سب کے لیے کافی ہے، خواہ حالات کیسے ہی ہوں۔ اس لیے کہ جب کوئی بندہ مسلمان یہ پڑھتا ہے اس کا یقین اس کے رب پر ہوتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ بھئی میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اس بندے نے تو بھئی مجھے اپنے لیے کافی قرار دے دیا، اب میں اس بندے کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دوں گا۔ اس لیے کہ یہ کلمات یعنی بندہ جب پڑھتا ہے تو جو شخص یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے دنیا کا خوف بھی نکال دیتا ہے، اپنی محبت اور اپنا خوف پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس کو مدد فوراً محسوس ہونے لگ جاتی ہے۔ جو بندہ کہتا ہے میں مختلف اعمال اور وظائف پڑھتا رہا لیکن مجھے کوئی مدد محسوس نہیں ہوئی، مجھے کوئی عمل کی کرشمے نہیں موجود محسوس ہوئے، تو یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے کرنے سے تمہیں ایسے ایسے کرشمے محسوس ہوں گے۔ کیونکہ دشمنوں کے مقابلے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرعون کے مقابلے میں مدد مانگی تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کلمات کہے، دشمن جتنے بھی طاقتور ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے پڑھنے والے کو ہمیشہ فتح اور نصرت ملتی ہے۔ دیکھیں جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے لگے انہوں نے بھی یہی کلمات پڑھے۔ جب ان کے پاس جبریل آئے کہ اگر آپ کو میری طلب ہے، میری ضرورت ہے تو بھی میں ایک تیز ہوا چلاتا ہوں جس کے لیے یہ آج بجھ جائے گی، آپ نے تب بھی کہا نہ بھی نہ، مجھے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ تو دوستو جب نبی پیغمبر رسول یہ بات عرض کر رہے ہیں کہ بھی میرے لیے اللہ کافی ہے تو ہم چھوٹے سے انسان ہو کر یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے؟ بھی جب آپ یہ بات کہیں گے نا بھی میرے لیے اللہ کافی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ پھر جو مانگتے جاؤ گے، پھر 30 کروڑ تو کچھ بھی نہیں، 30 ارب بھی مانگو تو رب کائنات کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ اپنی مخلوق کو عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں جو اس کو نہیں مانتے وہ تو ان کو بھی رزق عطا کر رہا ہے۔ جب آپ ان کو صدق دل سے مان لیں گے اللہ تعالیٰ کو، وہ اقبال نے بھی کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو یہ تمام عمل آپ نے پہلے دن جب کرنا ہے تو انڈا خرید لینا ہے۔ عمومی طور پہ گھروں کے اندر آج کل انڈے موجود ہوتے ہیں تو آپ ایک انڈا خرید لیں، اس کو اپنے پاس رکھ لیں، کسی شاپر میں رکھ لیں، یا گھر میں جو انڈا ہوتا ہے اس کو اپنے پاس رکھ لیں اور اپنے سامنے رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، ورنہ گھر میں ہونا ہی کافی ہوتا ہے۔ اور آپ کو اس انڈے کے اوپر دم کرنے کی بھی ضرورت حاجت نہیں ہوتی، اور ہماری جمعہ کے دن خصوصی دعا بھی ہوتی ہے۔ جو لوگ اس دعا میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں 10 بار درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں، انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ تو دوستو جب آپ نے اتنا کام کر لینا ہے، اب یہ جو کلمات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں ان کلمات کو آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آگے جو آپ نے آخری تسبیح پڑھنی ہے اس کی تعداد بھی ذرا دیکھیے گا، اس تسبیح کو ذرا سنیے گا، کیونکہ یہ ایک عظیم صورت ہے جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی طرح یہ 4 طرح کی تسبیحات آپ کی درود پاک کے درمیان میں ہوگی، اول آخر یعنی درود پاک اور درمیان میں 4 طرح کی تسبیحات۔ اسی طرح جب یہ تسبیحات پڑھیں گے تو اس سے پہلے جیسے میں نے عمل کا طریقہ بتایا بسم اللہ اور اسی طرح درود پاک وہ بھی آپ نے، اب درود پاک کی بات کر لیں، بہت سارے دوست پوچھیں گے بھئی کون سا درود پاک، پھر بعض اوقات جلدی کمنٹ ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اگر کوشش کریں درود ابراہیم یاد ہے تو درود ابراہیم ہی پڑھیں، کیونکہ جو شخص کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے گرد رحمت کا حلقہ بنتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ ذکر ہے جس کے ذریعے رحمت تمہیں اپنے سمیٹ لیتی ہے اس بندے کو۔ اس لیے کہ بچوں کو یہ سکھانا ہر کام میں اللہ ہی کافی ہے، انہیں صبر اور اعتماد پیدا کرواتا ہے۔ اسی طرح جو بچے امتحانات دے رہے ہیں، اسی طرح جو بچے جاب کی تلاش میں، اسی طرح جو بچے کاروبار کی تلاش میں، اسی طرح جن کا ویزا نہیں لگ رہا، اسی طرح جو لوگ کسی جگہ فتح چاہ رہے ہیں، کوئی کسی جگہ کامیابی کا تصور کر رہے ہیں، اسی طرح جن کی شادیاں نہیں ہو رہی، اسی طرح جن کے پاس اولاد نہیں ہے، دنیا کا ہر مسئلہ اس عمل کے ذریعے حل ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس پر انسان کا کتنا یقین ہوتا ہے، کتنا اعتماد ہوتا ہے، یہ اس کے اعتماد کی بات ہوتی ہے۔ کیونکہ اب جو اس نے سورت پڑھنی ہے، اس سورہ مبارکہ کو بھی اس نے 41 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ پہلی جو تسبیح آپ نے پڑھی سی درود پاک کے بعد وہ 40 بار ہے، اس کے بعد 41 کا عدد ہے۔ تو اسی طرح آپ اس کو پڑھیں گے، اس کے بعد جو انڈا ہوگا آخری دن، جب آخری دن آپ کا یہ عمل مکمل ہوگا اس کو اپنے سر پہ گھما لیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیں، کسی غریب کو دیں تو یہ سب سے زیادہ اچھا ہے۔ تو دینا بھی کسی غریب کو چاہیے، ایسے پھینک نہیں دینا چاہیے، بلکہ وہ کسی غریب مسکین مانگنے والے کو دے دینا چاہیے۔ آپ جمعے کے دن بھی دے سکتے ہیں، اس کے بعد آگے ہفتے کو بھی دے سکتے ہیں، یہ کسی اور دن بھی اس کو صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آخری جمعہ کے دن جب عمل مکمل ہو جائے اس کے بعد کر دیں، تاکہ عمل کے اندر کسی قسم کی کمی پیشی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما دے۔ اب جس صورت کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ صورت اخلاص ہے، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس طرح اس صورت کو پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔